بات کا علاقہ تاریکیوں کا ڈیرا الیاس نے لہرایا تبلیغ کا یہ پھیرا ان کی تڑپ کو دیکھو فکر و کرب کو دیکھو سارے جہان کا غم علماء دیوبند ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أفصح العرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صف سے خود سجایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صف سے خود سجایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تیرا سکہ رواں دو جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا تیرا سکہ رواں دو جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا عرب کیا عجم کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر زمین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں جلسہ مکمل نکل گیا دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا ہو گیا ہے لیکن ایمان کی گرمی سے بچا ہوا ہے تھوڑا سا جلسہ کو بچا کر کے دعا تک پہنچا دیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ عمل 2024 میں کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ذرا دھیان رکھیے گا سیدھے سیدھے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں مائک والے آپ کیا مائک جو ہے بہت اچھی سروس دے رہا ہے ایک جگہ پر آپ باندھ دیجئے اتار چڑھاؤ مت کیجئے جلسہ ویسے ہی بکھر گیا ہے جو لوگ بھی موجود ہیں وہ ہمارے لیے غنیمت ہے سیدھے سیدھے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں میرا پہلا سوال ہے آنے والا آتا ہے جانے کے لیے لیکن ایک آنے والا آیا جانے کے لیے نہیں آنے کے لیے آیا اور آتا ہی چلا گیا وہ کون ہے یہ میرا پہلا سوال ہے ہر آنے والا آتا ہے جانے کے لیے لیکن ایک آنے والا آیا اور وہ آتا ہی چلا گیا آنے کے لیے آیا تھا جانے کے لیے نہیں آیا تھا آتا ہی چلا گیا وہ کون ہے یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے محمد کے اور احمد کے کیا معنی ہیں ہمارے نبی کا نام محمد ہے ہمارے نبی کا نام احمد ہے احمد کے کیا معنی محمد کے کیا معنی یہ میرا دوسرا سوال ہے تیسرا سوال ہے خدیجہ آپ کی بیوی کیا معنی ہے فاطمہ آپ کی بیٹی کیا معنی ہے ہم بھی اپنے یہاں بچیوں کا نام خدیجہ رکھتے ہیں ہم بھی اپنے یہاں بچیوں کا نام فاطمہ رکھتے ہیں فاطمہ کے کیا معنی خدیجہ کے کیا معنی مکمل سننے کے لیے تیار ہے دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کی خدمت کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ یہ
कितने जन मुरीद पकड़े जा रहे हैं। माँ बाप की खिदमत करेंगे बीवी से पूछ करके। 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था, आने वाला आता है जाने के लिए, आने वाला दुनिया में आता है दुनिया छोड़ने के लिए, जाने के लिए आता है, लेकिन एक आने वाला आया जाने के लिए नहीं, आने के लिए, और आता ही चला गया। मौलाना मनाजिर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वो कौन थे? वो हमारे आखिरी पैगंबर थे, आते ही चले गए, दुनिया में छाते ही चले गए। दूसरा सवाल था, हमारे नबी का नाम मोहम्मद है, मोहम्मद के माने आते हैं जिसकी दुनिया तारीफ करे, और हमारे नबी का नाम अहमद, अहमद किसको कहते हैं? जो खुदा की सबसे ज्यादा तारीफ करे। हमारे नबी ने खुदा की जितनी तारीफ किया किसी ने नहीं किया, और हमारे नबी की जितनी तारीफ दुनिया ने किया किसी की इतनी तारीफ नहीं हुई। तीसरा सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूं, खदीजा आपकी बीवी है, क्या माने हैं? खिदमत करने वाली। सौदा आपकी बीवी है, क्या माने? आराम पहुंचाने वाली। आयशा आपकी बीवी, क्या माने हैं? आराम पहुंचाने वाली। हफ्सा आपकी बीवी, क्या माने हैं? तहज्जुद में उठने वाली। सफिया आपकी बीवी, क्या माने? पसंदीदा औरत। मैमूना आपकी बीवी, क्या माने? खुशकिस्मत औरत, किस्मत वाली औरत। ज़ैनब आपकी बीवी, क्या माने? इस्तिग़फ़ार करने वाली औरत। उम्मे सलमा आपकी बीवी, खैरियत में रहने वाली औरत। उम्मे हबीबा आपकी बीवी, क्या माने? प्यार और मोहब्बत से पेश आने वाली औरत। हमारे नबी की एक बेटी का नाम क्या है? ज़ैनब, इस्तिग़फ़ार करने वाली। दूसरी बेटी का नाम है रुक़ैया, शौहर की खिदमत करने वाली। तीसरी बेटी का नाम है उम्मे कुलसूम, औलाद को इल्म और अदब देने वाली। चौथी और आखिरी बेटी का नाम है फातिमा, दोज़ख और जहन्नम से आज़ाद औरत फातिमा जिसका नाम। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मकान को सजाया गया। वो मोहम्मद भी है, मद भी महमूद भी, साथ मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, मोहकमत में वो खैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसा, जिसके हाथों से को सर उठा गया। माइक वाले, हम तो जवानी पर आ रहे हैं, लेकिन आपका माइक जवाब दे रहा है, बूढ़ा हो रहा है। जरा तैयार कीजिए, वरना माइक का सबसे पहले जनाजा पढ़ दूंगा। ध्यान रखिएगा। बड़ा खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में 3 मिनट में गुजार रहा हूँ। बड़ी तादाद में माँ बहनें बैठी हुई हैं, आपकी तादाद से ज़्यादा उनकी तादाद है। खाता वहीं से खोलता हूँ, आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा बेदार हो जाइए, वरना सीधे रांची भेजूंगा। तैयार हो जाइए, दिमाग से बिल्कुल आपका जलसा खत्म होने के करीब आ चुका। माँ बहनें बड़ी तादाद में यहाँ से लेकर के वहां तक बैठी हुई हैं। आपसे मैं सवाल करूंगा कि ये खुश नसीब कौन है इनमें, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आज के इस जलसे में आप बैठ जाइए, तो इसको सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा इन तमाम औरतों में खुश नसीब औरत कौन सी है। खुश नसीब औरत कौन सी है, वो नमूने मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जब आदमी, ठीक है, वैसे नहीं खुलेगा भाई। आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं कि खुशनसीब औरत कौन होती है, बदनसीब औरत कौन होती है। खुशनसीब औरत को देखना है, इतना बड़ा मजमा यहां से लेकर के वहां तक आपको नजर आ रहा है, आया और चला गया, औरतों का मजमा है। 2 चीज को देखिए, औरत घर में अगर शौहर की शिकायत करती है तो बदनसीब है, ससुराल वाले की कीमत करती है तो इसका मतलब है बदनसीब है। खुशनसीब औरत वो है
جو شوہر کی تعریف کرے. خوش نصیب عورت وہ ہے جو سسرال والے کی غیبت نہ کرے. رات کا اندھیرا تھا، عورت کپڑا بن رہی تھی، کانٹے سے کپڑا تیار کر رہی تھی. بادشاہ کی سواری گزری، روشنی تیز ہو گئی، جلدی سے کپڑا بن رہی ہے. جو کپڑا آدھا گھنٹہ میں تیار ہوتا وہ 5 منٹ میں تیار ہوا. لیکن عورت کے دل میں خوف پیدا ہوا. آئی عالم سے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کہ رات میں کپڑا بن رہی تھی، کپڑا چراغ کی روشنی سے 1 گھنٹے میں تیار ہوتا، لیکن بادشاہ کی سواری جا رہی تھی، اس کی روشنی سے 5 منٹ میں کپڑا تیار ہو گیا. اس کپڑے کو گھر میں استعمال کریں یا صدقہ کر دیں؟ چونکہ بادشاہ کی سواری کی روشنی سے میں نے کپڑا بنا ہے، اجازت نہیں ملی ہے، پتہ نہیں بغیر اجازت کے یہ کپڑا حلال ہوگا یا حرام ہوگا، کیا کرنا چاہیے؟ تو عالم دین نے فتویٰ دیا کہ اس کپڑے ہی کو صدقہ کر دو. وہ عورت کپڑے کو صدقہ کر کے خوش ہوتی ہے کہ میری دنیا بھی بچ گئی اور آخرت بھی آباد ہو گئی. دوسری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. آدمی کاروبار کر رہا ہے، کشن گنج سے کٹیہار جا رہا ہے، کٹیہار سے کشن گنج آ رہا ہے، مال لے کر کے کٹیہار سے کشن گنج آیا، کشن گنج سے پھر گیا، کٹیہار سے آنا جانا ہوتا ہے. دل میں خیال آیا ایک بیوی تو کشن گنج میں ہے، ایسا کرتے ہیں کٹیہار میں بھی ایک شادی کر لیتے. لیکن سوچا کہ اگر بیوی کو بتا دیں گے تو آگ لگ جائے گی، دانا پانی سب بند ہو جائے گا. چھپا لیا. اس بیوی سے کہا کہ 3 مہینہ تمہارے پاس رہوں گا، اس کے بعد نہیں رہوں گا. تو 3 مہینہ وہاں رہے، باقی دن یہاں رہے. 3 مہینہ اس بیوی کے پاس اور باقی دن اس بیوی کے پاس. لیکن جب آیا شادی کر کے تو بیوی نے دیکھا کہ بدلے بدلے سرکار نظر آ رہے ہیں، لگتا کہ دال میں کالا ہے، پوری دال کالی نظر آ رہے ہیں. تو ایک بڑھیا کو تیار کیا اس بیوی نے، کہا کہ ذرا پتا کرو، یہ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی نگاہ خطا کر رہی ہے، پہلی بیوی سے وہ محبت نہیں ہے، پتا کرو کہیں دوسری شادی تو نہیں کر لیا. پتا کیا تو پتا چلا کہ وہاں شادی ہو گئی ہے. اب دیکھیے یہ عورت کتنی دیندار ہے، وہ عورت کتنی دیندار ہے. میاں کا انتقال ہو گیا، اب مال تقسیم کیا جا رہا ہے. تو یہ عورت کہتی ہے کہ میرے شوہر کو ایک ہی بیوی نہیں ہے بلکہ ڈبل بیوی ہے، میرا حصہ بھی نکالو، اس کا بھی حصہ نکالو. دینداری کا حال دیکھیے. اب یہ حصہ پہنچ گیا کٹیہار والی بیوی کے پاس. وہ کہتی ہے کہ میں یہ حصہ نہیں لوں گی، اس لیے کہ یہاں سے جانے سے پہلے اس نے مجھے طلاق دے دیا تھا، یہ اسی کا ہے، میرا نہیں ہے. غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے. غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے. غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے. سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. تھوڑی بہت تعداد جوانوں کی ہے. اب میں ایک راز ان کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. 3 منٹ کا پیغام ان کے حصے میں آ رہا ہے. اگر جوان سننے کے لیے تیار ہے دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بوڑھے لوگ بھول سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں ہیں. 1000 بار دعا کرنے سے بھی جوان نہیں ہوتے. جوانوں کے لیے یہ خاص پیغام ہے جو میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں. اتنا بڑا مجمع ہے، اس میں کون جوان ترقی کرتا ہے، کون جوان ترقی نہیں کرتا ہے، یہ راز میں آپ کو بتا رہا ہوں. جس سے گناہ نہیں ہوتا وہ ترقی کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جس سے گناہ ہو رہا ہے، رات میں الگ دن میں الگ 24 گھنٹے گناہ میں، یہ جوان نہ ترقی آج کرے گا نہ اس کو کل ترقی ہوگی. راز بتا رہا ہوں گناہ ہے کیا چیز، گناہ کیسے چھوڑے گا، کیسے پتا چلے گا کہ یہ جوان گناہ نہیں کر رہا ہے، یہ راز میں آپ کو بتا رہا ہوں. 2-3 منٹ میں بتا رہا ہوں.
اللہ کرے کہ ہمارا جوان قبول کرے. 2021 آپ کا خراب گیا, انشاءاللہ 2022 بہت اچھا جائے گا. تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. گناہ ہے کیا چیز؟ اللہ کے بندے کو اللہ سے دور کر دیتا ہے. گناہ کیا چیز ہے؟ گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے. گناہ کیا چیز ہے؟ آدمی قدم قدم پر ذلیل ہوتا ہے. گناہ کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے؟ گناہ اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ ہم کو چھپائے ہوا ہے. گناہ کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے؟ بدعت پر کھڑا ہے, سنت کو چھوڑے ہوا ہے, خدا سے دور ہے, اس لیے گناہ نہیں چھوڑ رہا. گناہ کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے؟ موج مستی میں ہے, مستی نے اس کو خدا سے دور کر دیا ہے. گناہ کیوں نہیں چھوڑتا؟ غفلت میں ہے, آج کو کل پر ٹال رہا ہے, اس لیے گناہ کر رہا ہے. گناہ کیوں نہیں چھوڑتا؟ اپنے نفس کے دھوکے میں ہے, اس لیے گناہ نہیں چھوڑتا. گناہ کیوں نہیں چھوڑتا؟ موبائل میں پڑا ہوا ہے, شراب میں پڑا ہوا ہے, جوا میں پڑا ہوا ہے, بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے, روز کر رہا ہے, رات میں الگ دن میں الگ, اس لیے خدا ہی سے دور ہے, توبہ نہیں کر رہا ہے. گناہ کیسے چھوٹے گا؟ اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ کا گناہ چھوٹ جائے گا, انجام پر نظر رکھیے. آپ کا گناہ چھوٹ جائے گا, اللہ سے شرم کیجیے. آپ کا گناہ چھوٹ جائے گا, اللہ کا خوف رکھیے. آپ کا گناہ چھوٹ جائے گا, اس کو یاد کیجیے کہ موت آئے گی. آپ کا گناہ چھوٹ جائے گا, آپ جائزہ لیجیے کہ اللہ پوچھے گا, جوانی دی کہاں آباد کیا, کہاں برباد کیا, مال دیا کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, علم دیا اس کے مطابق کیا کیا. آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی؟ راز بتا رہا ہوں. جو 2021 تھا اس سے اچھا 2022 ہو گیا, اس کا مطلب ہے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے. خوف ہے کہیں 2022 بھی 2021 کی طرح گزر نہ جائے, اس کا مطلب ہے توبہ قبول ہو گئی ہے. آپ کے جسم سے, دل سے تکبر نکل گیا, اپنے کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں, دوسرے کو بڑا سمجھ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. موبائل نہیں دیکھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. فلم نہیں دیکھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. رات میں دیکھ کر کے توبہ کر لیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اگر دل حق کا طلبگار ہوگا, ریا وہ دکھاوے کا فنکار ہوگا, برابر گناہوں پہ اصرار ہوگا, توہین ملت کا بازار ہوگا. وہ کتنا خطرناک مصیبت کا دن ہے کہ آزاد تو بولے کہ مولاک ہوگا, کہ آزاد تو بولے کہ مولاک ہوگا. تو اپنے کیے پر پشیمان نہیں ہے مسلمان, تو اب وہ مسلمان نہیں ہے. گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں, ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے, وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے. ملا ہے زہر شربت میں, ملا ہے زہر شربت میں, چھپی ہے آگ پانی میں. ملا ہے زہر شربت میں, چھپی ہے آگ پانی میں. بہت پیارا نمونہ بڑی امید کے ساتھ آپ کے درمیان سے نکلا ہے. مجھے امید ہے کہ ہمارا جوان اس پر عمل کرے گا. میں اس جلسے میں گارنٹی سب کے سامنے لیتا ہوں, آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ آپ کو 2022 میں مقدر کا سکندر بنا دے گا انشاءاللہ. دعا کیجئے اللہ ہمارے جوانوں کو دین کا حافظ, دین کا محافظ بنائے. آمین بولیے. قبولیت کی گھڑی ہے, آسمان پر خدا آ چکا ہے. بچوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں, 2 پیغام دوں گا.
یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے آگوش میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیسے ترقی ہوگی؟ دو راستے سے ترقی ہوگی، ایک ہے ادب کا راستہ، دوسرا ہے علم کا راستہ۔ آپ کے بچے کے پاس علم آ جائے ترقی کرے گا، آپ کے بچے کے پاس ادب آ جائے ترقی کرے گا، اس کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ دنیا پیچھے ہوگی، ٹھوکروں میں ہوگی، دنیا ہمارے بچے کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مکمل مجمع بیدار ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ 12 بج جانے کے بعد بھی آپ ایسے ہی سن رہے ہیں جیسے محسوس ہو رہا کہ ابھی جلسہ شروع ہو رہا۔ دھیان سے سنیے گا، خواجہ سراج ہے، کیا کہتے ہیں کہ میں نے خانہ کعبہ کو پوری زندگی میں بغیر وضو کے نہیں دیکھا۔ اللہ نے خواجہ بنا دیا، کس کی وجہ سے؟ ادب کی وجہ سے۔ مولانا غلام رسول پونٹوی بہت بڑے عالم ہیں، ان کو امام النحو کہا جاتا ہے، بہت بڑے عالم۔ پوچھا گیا کہ علم کہاں سے آیا؟ کہا استاذ کا ادب کیا۔ شیخ الہند استاذ تھے، ادب کیا، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے علم کا امام بنا دیا۔ علامہ انور کشمیری رحمت اللہ علیہ ایک بات کو اگر آج یاد کرتے ہیں تو 20 سال بھولتے نہیں ہیں۔ پوچھا گیا کہ حضرت اتنے بڑے عالم کیسے بنے؟ تو کہتے ہیں میں نے حدیث کی کتاب کو اوپر رکھا، دین کی کتاب کو نیچے رکھا، حدیث کی کتاب کو نیچے رکھا، قرآن کو اوپر رکھا، جس کا جو رتبہ تھا اسی رتبے میں رکھا۔ اسی ادب کی وجہ سے اللہ نے مجھے عالم بنایا۔ میں کتاب کے تابع ہوا، کتاب کو تابع نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ادب کی وجہ سے مجھے اتنی طاقت دی کہ ایک بار اگر کسی چیز کو دیکھ لیتا ہوں تو 20 سال کے بعد بھی وہ چیز مجھے یاد رہتی ہے۔ 3 مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ آپ جس پر بیٹھے ہیں یہ زمین ہے، اس زمین کی 4 خوبی ہے، اگر آپ کے اندر آ جائے تو اللہ آپ کو اچھا انسان بنائے گا، آپ کے اندر آ جائے تو اللہ آپ کو اچھا مسلمان بنائے گا۔ جس دھرتی پر آپ بیٹھے ہیں اس کی 4 خوبی ہے، یہ 4 خوبی اگر آپ کے اندر آ جائے، آپ کے بچے کے اندر آ جائے تو اللہ مقدر کا ستارہ بنا دے گا، اچھا انسان بنا دے گا، اچھا مسلمان بنا دے گا۔ پہلی خوبی اس دھرتی پر، جس زمین پر آپ بیٹھے ہیں، اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ چھپاتی ہے، یہ چھپاتی ہے۔ قبر تیار کیا، مردے کو اندر داخل کیا، مٹی سے ڈھک دیا، مردے کا سارا عیب چھپ گیا۔ ہم دوسرے کے عیب کو ٹٹولیں گے نہیں، بلکہ دوسرے کی خوبی پر نظر ہوگی، دوسرے کے عیب کو چھپائیں گے، اللہ آپ کے عیب کو چھپائے گا، اچھا انسان بنا دے گا، اچھا مسلمان۔ دوسری خوبی دیکھیے اس دھرتی پر جس پر آپ بیٹھے ہیں جلسہ سننے کے لیے، اس پر پانی ڈالیے، پانی اندر جذب ہو جاتا ہے، اندر جذب ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ نے دل کے اندر قبول کر لیا، اللہ آپ کو اچھا انسان، اچھا مسلمان بنا۔ تیسری خوبی دکھا رہا ہوں، اسی زمین کی خوبی دکھا رہا ہوں، اس میں گلاب کی ٹہنی رکھی گئی، اس پر پانی ڈالا گیا، گلاب کا پھول نکلا اور وہ مہکنے لگا، پورے گلستاں کو معطر کر رہا ہے۔ آپ کے اندر بھی یہ پھول کھلے گا، کب؟ جب آپ کے پاس اخلاق ہوگا۔ آپ اپنے بھائی کو معاف کریں گے، بدلہ نہیں لیں گے، بھائی کی مدد کریں گے، اور بھائی کو نفرت کی نگاہ سے نہیں، محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ جب وہ مصیبت میں ہوگا تو آپ اس کی مدد کریں گے، جب وہ غم میں ہوگا تو اس کو حوصلہ دیں گے۔ تو آپ کے اندر سے، دل کے اندر بھی پھول کھلے گا، اور یہ پھول دنیا سے لے کر کے آخرت تک کے لوگوں کو معطر کر کے رکھ دے گا۔ اللہ آپ کی ترقی کو روک نہیں سکتا۔ دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ اخلاق کا پھول نکالنا ہے، معاف کرنا ہے، بدلہ نہیں لینا۔ چوتھی اور آخری خوبی بتا رہا ہوں، یہی زمین ہے، اس پر آدمی وضو کرتا ہے، پانی اندر چلا جاتا ہے۔ یہی زمین ہے، اس میں آدمی پیشاب کرتا ہے، پانی اندر چلا جاتا ہے۔ یہ زمین وضو کے پانی کو بھی قبول کرتی ہے، پیشاب کو بھی قبول کرتی ہے۔ آپ اپنا سینہ اتنا کشادہ رکھیے کہ کسی سے غلطی ہو جائے اس کو بھی معاف کریں گے، کسی سے غلطی نہ ہو اس کو بھی حوصلہ دیں گے۔ اللہ آپ کو زمین کی طرح گلدستہ بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دے گا، اچھا انسان، اچھا مسلمان بنا دے گا۔ زمین کی طرح جس نے عاجزی وہ انکساری کی، خدا کی رحمتوں نے اس کو ڈھانپا آسمان ہو کے۔ جو اہل وصف ہوتے ہیں
ہمیشہ جھک کے چلتے ہیں جو اہل وصف ہوتے ہیں، ہمیشہ جھک کے چلتے ہیں جو اہل وصف ہوتے ہیں، ہمیشہ جھک کے چلتے ہیں، صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ آپ کا بچہ ادب سے ترقی کرے گا، آپ دوسرے کا ادب کیجئے، بچہ آپ کے ادب کو سیکھے گا، آپ کے مستقبل کو روشن کرے گا۔ آپ کا بچہ کس میں ترقی کرے گا؟ علم میں ترقی کرے گا۔ انشاءاللہ اپنے بچے کو، خود جاہل ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنے بچے کو اچھا کپڑا پہنا رہے ہیں بھول جائے گا، اچھا کھانا کھلا رہے ہیں بھول جائے گا، اور اچھے مکان میں رکھتے ہیں بھول جائے گا، لیکن اپنے بچے کو علم دے دیجئے، زندگی بھر آپ کو یاد رکھے گا۔ علم کیا ہوتا ہے، انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ 2-3 مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ امام بخاری نے کتنے لوگوں سے حدیث حاصل کیا؟ ان کے استاذ کتنے تھے؟ 1180 استاذ تھے۔ ایک آدمی کے استاذ کتنے تھے؟ 1180۔ اور ان سے پڑھنے والے کتنے لوگ تھے؟ شاگرد کتنے تھے؟ 90,000۔ امام بخاری سے پڑھنے والے کتنے لوگ تھے؟ 90,000۔ امام بخاری نے کتنے لوگوں سے پڑھا؟ 1180۔ ان سے کتنے لوگوں نے پڑھا؟ 90,000 لوگوں نے۔ بخاری میں کتنی حدیث ہے؟ 7275، 7275 حدیث ہے۔ خواب دیکھتے ہیں، رات کا سناٹا ہے، نبی کو دیکھا کہ مکھی جسم پر بیٹھنا چاہتی ہے لیکن وہ پنکھے سے اڑا رہے ہیں۔ نبی کے جسم پر مکھی بیٹھنا چاہتی ہے، وہ پنکھے سے اڑا رہے ہیں۔ نبی کے جسم پر مکھی بیٹھنا چاہتی ہے، وہ پنکھے سے اڑا رہے ہیں۔ خواب بتانے والے نے بتایا کہ اس کا مطلب ہے کہ صحیح حدیث کے ساتھ غلط حدیث آ گئی ہے، اللہ آپ کو اس خدمت کے لیے قبول کرے گا، آپ اپنی کتاب میں صحیح حدیث جمع کریں گے، غلط حدیث کو نکالیں گے۔ یہی اس خواب کا مطلب ہوا۔ اشرفی کی تھیلی لے کر کے کشتی میں بیٹھے ہوئے، چور کی نیت خراب ہو گئی، دیکھا کہ اتنے بڑے امام، اشرفی کی تھیلی ہے، ہلہ کر دیتے ہیں کہ میری تھیلی چوری ہو گئی، جب تلاشی ہوگی تو امام کے پاس ملے گی، بدنام وہ ہو جائیں گے، کام میرا بن جائے گا، وہ تھیلی مجھے مل جائے گی۔ ہلہ کر دیا کہ میری تھیلی چوری ہو گئی، میری تھیلی چوری ہو گئی۔ امام بخاری نے سمجھ لیا اس آدمی کی نیت ٹھیک نہیں ہے، یہ مجھ کو بدنام کر کے میری تھیلی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جب تلاشی ہوئی تو امام کے پاس تھیلی نہیں ملی۔ اب وہ چور حیران ہے کہ اسی آدمی کے پاس تو تھیلی تھی، اشرفی کی تھیلی تھی، سونے کے سکے کی تھیلی تھی، وہ تھیلی کہاں گئی؟ اتر کر کے چور کہتا ہے کہ امام صاحب وہ تھیلی کیا ہوئی؟ کہ میں نے دریا میں ڈال دیا۔ کہ دریا میں ڈال دیا؟ اتنی قیمتی دولت کو آپ نے دریا میں ڈال دیا؟ کہا کہ علم سے بڑھ کر کے میرے پاس یہ دولت رہی تھی، یہ دولت رہتی میں بدنام ہو جاتا، میرا علم بدنام ہو جاتا، میں نے دولت کو برباد کیا تاکہ میرا علم بدنام نہ ہو جائے۔ 3 مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ جب انور شاہ کشمیری مجلس میں آتے ہیں تو ان کے علم کا روب میرے دل کے اوپر پڑتا ہے۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مفتی اگر اس ہندوستان نے پیدا کیا، اس مفتی کا نام کیا تھا؟ رشید احمد گنگوہی۔ حضرت یعقوب نانوتوی سے پوچھا گیا کہ حضرت نانوتوی کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا؟ کہ استاد اچھا ملا اس لیے زیادہ علم آیا، پیر اچھے ملے اس لیے زیادہ علم آیا، تقویٰ زیادہ تھا اس لیے زیادہ علم آیا، مزاج بہت اچھا تھا اس لیے زیادہ علم آیا، استاذ کا ادب زیادہ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے علم زیادہ تھا۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے، وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے۔
लिए एक हम लोग हैं, जाने क्या लोग हैं, एक हम लोग हैं, जाने क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, आप तरक्की करना चाहते हैं, अपनी औकात को दांव पे लगाइए। बच्चा जितना पढ़ना चाहे, खुद जाहिल रहे, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पैगाम का ये हिस्सा निकल गया। अब मैं एक पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूँ, दावत और तबलीग से ताल्लुक रहेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नाम लिखाएंगे जाएंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये सब में इंशाअल्लाह, कन्या के भी मामू, दुल्हा के भी मामू। दावत और तबलीग में होता क्या है? दावत और तबलीग में क्या काम होता है, क्या काम होता है? लोग दावत और तबलीग के लिए घर छोड़ देते हैं, बीवी को छोड़ देते हैं, दुकान मकान सब छोड़ देते हैं। वो राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आपका दिल भी मजबूत होगा, दुआ भी दिल से निकलेगी। अल्लाह इस काम को सलामत रखे जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। दावत और तबलीग में क्या होता है? जो आदमी दावत और तबलीग से दूर होता है, उसको अपना ऐब नजर नहीं आता। जब वो दावत और तबलीग में नाम लिखाता है, निकलता है, तो अपना ऐब आंखों के सामने नजर आने लगता है। सबसे पहला फायदा। दूसरा फायदा बताने के लिए जा रहा हूं, दावत और तबलीग से दूर था, नमाज का तरीका भी मालूम नहीं था। अब दावत और तबलीग में आया है तो मिसवाक तक नहीं छूटती है, तहज्जुद तक की नमाज फौत नहीं होती। दावत और तबलीग में क्या काम होता है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि दावत और तबलीग से दूर थे, दुआ भी नहीं करते थे, दुआ भी नहीं मिलती थी। लेकिन दावत और तबलीग में क्या आए, पूरी जमात की दुआ मिल रही है, इधर दुआ मिलती है, उधर कबूल हो जाती है, काम बन रहा है, बिगड़ नहीं रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, आप कहते हैं तावीज दे दो, आप कहते हैं पानी पर दम कर दो, पूछा जाता है क्यों? बच्चे को नजर लग गई। अरे अल्लाह के बंदे किसकी नजर लगी? तो आप कहते हैं मेरा दुश्मन बगल में पड़ोसी है, उसकी नजर लग गई, फला औरत की नजर लग गई। अल्लाह के बंदे उसकी नजर नहीं लगी है, तुम्हारी नजर लगी है। वो तो दुश्मन था, नफरत की निगाह से देखा, नजर लग गई। तुमने मोहब्बत की निगाह से देखा, तुम्हारी नजर लग गई। जब दावत और तबलीग में आदमी आता है तो अल्लाह वाले की मोहब्बत की नजर लगती है, दिल की दुनिया ही बदल जाती है। जो आदमी मर्डर करता था, आज वो अफसोस करता है, तौबा करने वाला हो जाता है। जिसके बाप ने जिंदगी भर नसीहत की दारू नहीं छोड़ा, अल्लाह वाले की नजर पड़ते ही दिल की दुनिया बदल गई, शराब से नफरत हो गई। खानकाह से ताल्लुक रखिए, दावत और तबलीग से ताल्लुक रखिए, उसमें नहीं जाते हैं, तारीफ कीजिए, अल्लाह आपको तौफीक देगा। अपने बच्चे को निकालिए, अल्लाह आपके मुस्तकबिल को रोशन करेगा। अगर आप उसकी तारीफ नहीं करते, तौहीन करते, उसको ताना मारते, अल्लाह आपको भी महरूम कर देगा, आपके पूरे खानदान को महरूम कर देगा। इंशाअल्लाह हौसला देंगे, ताना नहीं मारेंगे। हाथ उठाइए, राज बता रहा, दावत और तबलीग से क्या हुआ इस हिंदुस्तान में? मदरसे की वजह से दीन बाकी रहा और दावत और तबलीग की वजह से पूरे हिंदुस्तान में दीन फैल गए। राज बता रहा हूं, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 180 मुल्कों में दावत और तबलीग को फैलाया। 180 मुल्कों में दावत और तबलीग को फैलाया। कैसा इखलास होगा, कैसी लिल्लाहियत होगी, राज बता रहा हूं। अगर आपको दीन सीखना है, बूढ़े हो गए हैं, किसी मदरसे में दाखिला नहीं होगा। अगर आप दीन सीखना चाहते हैं, मदरसे में दाखिला लेना चाहते हैं, मदरसे में आपका दाखिला नहीं होगा। बूढ़ों के लिए चलता फिरता मदरसा दावत और तबलीग है। आप आ जाइए, आप क्या सीखेंगे बता रहा हूँ। इल्म के बगैर दीन नहीं है, किताब के बगैर इल्म नहीं है, और आलिम के बगैर किताब नहीं है, सुन्नत के बगैर किताब नहीं है, दीनी रंग के बगैर आलिम नहीं है, और दिल की सफाई के बगैर आलिम नहीं है, और दिल की सफाई खानकाह और अल्लाह वाले के बगैर नहीं है। आप तजर्बा करके देख लीजिए। अल्लाह आप एक राज सुनिए जो मैं आपको सुना रहा हूं, इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आपसे अगर मैं पूछूंगा कि घर में कोई मुसीबत है तो आप कहते हैं मुसीबत है, कारोबार चल रहा तो नहीं चल रहा है, बीवी नाफरमान है तो आप कहते हैं हाँ नाफरमान है, बच्चे कामयाब है तो आप कहते हैं कामयाब नहीं है। इसकी वजह क्या है? 3 वजह है। पहली वजह है कि गुनाह हो रहा है, दूसरी वजह है गलत कमा रहे हैं, तीसरी वजह है कि घर का माहौल गलत है। इस वजह से ये सारी मुसीबत है। ये सारी मुसीबत एक वक्त में अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो मदरसे से ताल्लुक रखिए, खानकाह से ताल्लुक रखिए, आलिम से ताल्लुक रखिए, अमीरों से ताल्लुक रखिए, जमात के अमीरों से ताल्लुक रखिए। रखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी सारी मुसीबत को एक वक्त में दूर कर देगा। तजर्बा करके देखिए इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।
آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے ہوئی نماز، اتنی ذرا سی دیر میں آئے چلے گئے۔ تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نہ پوچھیں خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضاء لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضاء لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ جلا سکتی ہے جلا سکتی ہے شمع کشت کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ میں بات کا علاقہ تاریکیوں کا ڈیرا، الیاس نے لہرایا تبلیغ کا یہ پھیرا، ان کی تڑپ کو دیکھو فکروں کرب کو دیکھو، سارے جہان کا غم علماء دیوبند، پانی پت کے وہ جزیرے، وہ مالٹا کی راتیں، شیروں کے حوصلے کی صدق و وفا کی باتیں، محمود و مدنی پیارے پستے رہے وہ سارے، لیکن ہوئے نخم علماء دیوبند۔ دنیا اور آخرت کے حوالے سے آخری پیغام 3 منٹ کا سنا رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار نہیں تو ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ اخیر وقت میں بھی آپ لوگ امتحان میں فیل ہو گئے، ذرا دھیان رکھیے گا۔ 3 منٹ کا آخری پیغام سنا رہا ہوں۔ آج کا جلسہ آپ کا ختم ہو رہا ہے، کل کا جلسہ آخری ہے۔ آپ لوگ کمر بستہ ہو کر کے کل آئیے کہ آج جتنا سنا ہے پہلی فرصت پر اس پر عمل کریں گے، اپنے بچوں کے لیے اس کو قبول کریں گے اور اللہ سے دعا بھی کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح جا رہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ 3 مزدور دنیا میں آئے۔ پہلا مزدور فجر سے لے کر کے ظہر تک کام کیا، 1 روپیہ ملا، مزدوری کیا ملی؟ 1 روپیہ۔ دوسرا مزدور آیا، ظہر سے لے کر کے عصر تک کام کیا، 1 روپیہ ملا۔ تیسرا مزدور آیا، اس سے عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک کا کام لیا، اس کو کتنا دیا؟ 2 روپے دیا۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ مزدور کون ہے جس کو 2 روپے ملا؟ وہ مسلمان ہے، آخری نبی کا آخری امتی ہے۔ اب یہ راز آپ کو سنا رہا، آپ کا کلیجہ بہت مضبوط ہوگا۔ وہ پہلا مزدور جس نے فجر سے لے کر کے ظہر تک کام کیا، 1 روپیہ میں وہ کون تھا؟ یہودی تھا۔ دوسرا مزدور جو ظہر سے لے کر کے عصر تک کام کیا لمبا، لیکن مزدوری 1 روپیہ ملی، وہ کون تھا؟ عیسائی تھا۔ اور عصر کے بعد سے لے کر کے مختصر وقت کام کیا مغرب تک، اس کو 2 روپے ملے، یہ کون تھا؟ مسلمان تھا۔ ان کو روپیہ کم کیوں ملا؟ وہ موسیٰ پر ایمان رکھتے، ہمارے نبی پر ایمان نہیں رکھتے۔ وہ عیسیٰ پر ایمان رکھتے، ہمارے نبی پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہم اپنے نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ عدل سے 1 ملا، فضل سے ڈبل ملا۔ دوسرا نمونہ دینے کے لیے چاہ رہا، اس کو دھیان سے سنیے گا، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیسے پتا چلے گا ہمارا خدا ہم سے راضی ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ 3 راستے سے پتا چلے گا۔ آپ اپنے دل کے اندر جھانکیے کہ میں خدا سے کتنا راضی ہوں۔ اگر آپ خدا سے راضی ہیں تو آپ کا خدا آپ سے راضی ہے۔ اگر آپ خدا سے راضی نہیں ہیں، میٹھا میٹھا ہف کپ کڑوا کڑوا تھو تھو، اس کا مطلب ہے کہ خدا بھی 50-50 ہے، آپ سے مکمل راضی نہیں۔ دوسری بات کو ذرا کان کھول کر کے سنیے گا، کیسے پتا چلے گا کہ خدا راضی ہے؟ قرآن سے آپ کا کتنا تعلق ہے؟ اگر 100% قرآن سے تعلق ہے تو اس کا مطلب 100% خدا آپ سے راضی ہے۔ اگر دایاں بایاں قرآن سے تعلق ہے تو اللہ کو بھی دایاں بایاں تعلق ہے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آسمان پر خدا ہے، آپ زمین پر ہیں، خدا آپ سے راضی ہے، کیسے پتا چلے گا؟ یہ راز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اپنی حالت کو دیکھیے کہ آپ گناہ پر ہیں یا نیکی پر ہیں۔
اگر نیکی پر ہے تو خدا راضی ہے، گناہ پر ہے تو خدا راضی نہیں ہے۔ تیسری بات اور آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، قبر میں بھی سوال ہوگا۔ آپ کو قبر کا سوال یاد ہے کہ رب کے بارے میں پوچھے گا، نبی کے بارے میں پوچھے گا اور دین کے بارے میں پوچھے گا، لیکن جب آپ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے حشر میں تو آپ سے کیا سوال ہوگا وہ میں آپ سے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب تکیہ پر سر آئے اس کو ذرا سوچئے گا 5 منٹ کے لیے، اللہ دل کی دنیا بدل دے گا۔ انشاءاللہ تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پہلا سوال اللہ کرے گا، خدا کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو پہلا سوال کرے گا، ہم نے زندگی دی، تندرستی دی، جوانی دی، کہاں آباد کیا، کہاں برباد کیا؟ جب یہ سوال مکمل ہوگا تب اللہ پوچھے گا، ہم نے مال دیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ اس کے بعد آخری سوال اللہ کہے گا، ہم نے تمہیں علم دیا، اس کے مطابق کیا عمل کیا؟ جب تک یہ جواب نہیں دیں گے تب تک گاڑی پھنسی رہے گی، کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تذکرہ چل رہا تھا۔ سہراب بھائی ہمارے آپ سے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ کر رہے تھے، ان پر ہی اپنے اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں، آج کے جلسے کو ختم کر رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ تاجر آدمی تھے، تجارت کرتے تھے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تجارت کرتے تھے، بہت بڑی تجارت تھی۔ کشتی آ رہی ہے، مال بھرا ہوا ہے، خبر آئی کہ آپ کی کشتی ڈوب گئی، سر گاڑ لیا اور کہا الحمدللہ۔ اس کے بعد خبر آئی کہ وہ خبر جھوٹی تھی، کشتی آپ کی ڈوبی نہیں ہے بلکہ پار لگ گئی ہے، تو کہا الحمدللہ۔ اب پوچھا کہ حضرت جب کشتی ڈوب گئی تھی، بری خبر تھی، آپ نے انا للہ نہیں پڑھا، الحمدللہ کیوں پڑھا؟ جب کشتی پار لگ گئی تو اچھی خبر تھی، آپ نے الحمدللہ پڑھا، یہ تو سمجھ میں آیا، وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضرت کا جواب سنیے، اللہ سب کو ایسا ایمان عطا فرمائے، ایسا صبر عطا فرمائے۔ کیا کہتے ہیں کہ جب میری کشتی ڈوبی، خبر آئی تو میں نے دل کو جھانک کر کے دیکھا کہ دل کتنا صبر کرتا ہے، کتنی شکایت کرتا ہے، تو دیکھا کہ دل صبر کر رہا ہے، شکایت نہیں کر رہا ہے، اس لیے میں نے کہا الحمدللہ۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ڈوبی ہوئی کشتی کو پار لگا دیا۔ پھول کا بستر ہے، بادشاہ سوتا ہے، لڑکی کو احساس ہوا کہ اس پھول کے بستر کا مزہ کیسا ہوتا ہے، بادشاہ کو آنے میں دیر ہے، تھوڑی دیر دیکھنا چاہیے کہ پھول کے بستر کا مزہ کیسا ہوتا ہے۔ لڑکی جیسے ہی سوتی ہے آنکھ لگ گئی، بادشاہ جب کمرے میں داخل ہوئے کہا کہ اچھا یہ نالائق لڑکی بادشاہ کے بستر پر سوتی ہے، کوڑا نکالا، برسانا شروع کیا، لڑکی ہنستی بھی ہے، لڑکی روتی بھی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تمہارا رونا تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن ہنستی کیوں ہے؟ کہا کہ حضور تھوڑی دیر سوئی، آپ نے مجھے اتنے کوڑے مارے، اس بستر پر آپ نے بچپن سے 55 کیا ہے، خدا رسول سے مطلب نہیں ہے، تمہیں خدا تمہیں کتنے کوڑے مارے گا، اس خیال سے مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ لڑکی کے اس جملے کی چوٹ سے اس بادشاہ کے دل پر ایسا اثر ہوا، اس نے حکومت کو چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت میں وقف ہو گیا۔ تیسری اور آخری مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ایک بادشاہ ہے، 3 وزیر ہیں، بہاری کہتا ہے کہ میں اچھا ہوں، بنگالی کہتا ہے کہ میں اچھا ہوں، پنجابی کہتا ہے کہ میں اچھا ہوں، کوئی دوسرے کو اچھا کہنے کے لیے تیار نہیں، ہر ایک کہتا ہے کہ میں اچھا ہوں، تم سے اچھا ہوں، تم مجھ سے اچھے نہیں ہو۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ لوگ جھگڑا زیادہ کرتے ہیں، کام کم کرتے ہیں، کیا راستہ نکلے؟ تو وزیر نے بتایا، ریٹائر وزیر نے بتایا کہ امتحان لے لو، جو امتحان پاس کرے اس کو رکھو، جو امتحان فیل کر جائے اس کو نکال دو۔ بہاری کو بلا کر کے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ کہا مجھے بیر پسند ہے، لے کر کے آؤ۔ بنگالی سے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ کہا مجھے مالدہ آم پسند ہے، لے کر کے آؤ۔ پنجابی سے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ کہا مجھے کٹہل پسند ہے، لے کر کے آؤ۔ تینوں لائن سے لگ کے امتحان ہو رہا، سب سے پہلے بہاری کا امتحان ہو رہا۔ بہاری سے کہا کہ بیر کیسے کھاتے؟ کہا حضور گٹھلی پھینکتے، چھلکا نکالتے ہیں، چبا کر کے کھاتے۔ کہا دیکھو امتحان ہو رہا ہے، گٹھلی نہیں نکال سکتے، چھلکا نہیں پھینک سکتے، چبانے کی اجازت نہیں، نگل کر کے بیر پاس کرنا ہوگا۔ بیر پاس، امتحان پاس، بیر اٹکا، یہاں سے برخاست۔ اب ہائیبریڈ بیر تھا، سگوا بیر تھا، لمبا بیر تھا، جا کر کے گلے میں اٹک گیا تو باپ باپ کرنے لگا، رونے لگا۔ اس کے بعد جو کھونکی کیا تو دوبارہ بیر منہ میں واپس آ گیا تو ہنسنے لگا۔ تو بادشاہ نے کہا تمہارا رونا سمجھ میں آ رہا ہے، ہنسنا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہا کہ حضور ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑے سے بیر میں میرا یہ حال ہو رہا ہے، یام کٹھل والے کا کیا حال ہوگا۔ آخری مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔
یہ بالکل آخری مثال ہے. آپ بھی سوچیں گے آخر کر کے ہم لوگ کا جنازہ ہی اٹھا دیں. بس آخری پیغام سنا. بادشاہ کا دربار ایک جوان آیا, اس نے سوئی کو گاڑا, دھاگا ہاتھ میں لیا, اٹھا کر کے پھینکا اور اس کے ناکے سے دھاگے کو پاس کر دیا. سارے لوگوں نے تالی بجائی. واہ صاحب کیا کرتب دکھایا کہ سوئی کو گاڑا, پتلی سوئی ہے, بالکل چھوٹی سوئی ہے, اس کو گاڑا, دور سے دھاگا نشانہ لے کر کے پھینکا اور دھاگا اس کی ناک سے باہر نکل گیا. سارے لوگوں نے تالی بجائی. بادشاہ نے کہا اس جوان کو 10 چوتے مارو اور 10 روپیہ انعام دو. کہا کہ حضور یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ نے 10 روپے انعام دیا, کرتب دکھایا, بڑا کارنامہ انجام دیا, اس لیے آپ انعام دے رہے ہو, لیکن جوتے کیوں مار رہے ہو؟ کہا کہ بیکار کام میں اس نے اپنی جوانی برباد کر دی, بیکار کام میں اس نے جوانی برباد کر دی. اگر پڑھائی لکھائی پر دھیان دیتا تو اس کے ماں باپ بھی خوش ہوتے, نیک بنتا, خدا رسول بھی خوش ہوتے, اس لیے میں نے اس کو 10 جوتے مارے. انشاءاللہ موبائل سے اپنے آپ کو بچا لیجئے, اللہ آپ کو بچا لے گا, ہر آفت سے بچا لے گا. موبائل کی فلم نہیں دیکھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. فلم اگر آپ دیکھیں گے, آپ کا بچہ آپ سے 10 ہاتھ آگے دیکھے گا. باپ ڈرائیور, بیٹا خلاصی, گاڑی کا نمبر 786. آپ سوچیں گے یہ بچہ کیسے برباد ہو گیا؟ باپ کو دیکھ کر کے برباد ہوا, چونکہ وہ مشین ہے, وہ سب کچھ چھاپ رہی ہے, آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہے. اگر آپ کا بچہ اسکرین ٹچ موبائل نہیں چھوڑتا, آپ خود چھوڑ دیجئے, آپ کا بچہ خود بخود چھوڑ دے. نیکی پہ جس بشر کی جوانی گزر گئی, یہ سچ ہے اس بشر کی ضعیفی سور گئی. نیکی پہ جس بشر کی جوانی گزر گئی, یہ سچ ہے اس بشر کی ضعیفی سور گئی. خم کھاتی ہے بڑھاپے میں اس واسطے کمر, جھک جھک کے ڈھونڈتی ہے جھک جھک کے ڈھونڈتی ہے, جوانی کدھر گئی. ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب, ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب. لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا, لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا. 3 کام کیجئے, 3 کام چھوڑ دیجئے. آج کا جلسہ, کل کا جلسہ عمر بھر کے لیے کامیاب آپ کو کر دے گا. ہاتھ اٹھا دیجئے. اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ, رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ, مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. 3 کام چھوڑ دیجئے, آپ کے گھر کبھی آفت نہیں آئے گی. گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ, غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ, غلط ماحول میں نہیں جائیں گے. نہ کتابوں سے, نوازوں سے, نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سیکھا انہوں نے دین الحق شیخ کے گھر میں, پہلے کالج کے چکر میں, مرے صاحب کے دفتر میں, کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی, بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی, نہ مانی بات وائس کی تھے پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب على سيدنا حبيبنا شفينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ارحمنا وارحمهم فإنك خير الراحمين. اللهم ارزقنا وارزقهم فإنك خير الرازقين. اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين. اللهم افتح لنا وافتح لهم فإنك خير الفاتحين. اللهم اصلح لنا واصلح لهم فإنك خير المصلحين. اللهم اعزنا واعزهم فإنك خير المعزين. اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ملک کی حفاظت فرما, ملک کو خوشحال فرما, قوم کی حفاظت فرما, قوم کو خوشحال فرما, مذہب کی حفاظت فرما, مذہب کو خوشحال فرما, دین دنیا دونوں کی بھلائی سے ہم سب کو مالا مال فرما. جان کی حفاظت فرما, دین کی حفاظت فرما, عقل کی حفاظت فرما, نسل کی حفاظت فرما.
مال کی حفاظت فرما، اپنی عبادت کے لیے قبول فرما، اپنے رسول کی اطاعت کے لیے قبول فرما، مخلوق کی خدمت کے لیے قبول فرما، آپسی اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، قرآن کو دانت سے پکڑنے والا بنا، دین کا دائی بنا، دین کا دائی دین کا شیدائی بنا، دین کا حافظ دین کا محافظ بنا، دین کو لے کر کے اٹھنے والا بنا، دین کو لے کر کے پوری دنیا پر غالب فرما۔ اے اللہ مغلوب نہ فرما، پوری دنیا پر دین کو لے کر غالب فرما۔ اے اللہ دین کے نور کو مکمل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو سربلندی عطا فرما، دین کی سرفرازی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، رسوائی اور ذلت کے فیصلے نہ فرما۔ ہم سب کو قبول فرما، دنیا کی شرافت عطا فرما، آخرت کی عزت عطا فرما۔ ہم سب کی غریبی کو دور فرما، ہم سب کی بیماری کو دور فرما، ہم سب کی تنگی اور پریشانی کو دور فرما۔ جن گھروں میں لڑکیاں بے نکاحی ہیں، غیر سے مناسب جوڑے کا جلد از جلد انتظام فرما۔ آپسی اختلاف کو دور فرما، آپسی انتشار کو دور فرما، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، بدمعاش حکومت سے، ظالم حکمراں سے ہم سب کی قدم قدم پر حفاظت فرما۔ مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہ کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما۔ اللہ جس مدرسے کا یہ جلسہ ہے، اس مدرسے کو قبول فرما، اس مدرسے کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں داخل فرما، اس مدرسے کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں شامل فرما۔ اے اللہ اس کو خزانے غیب سے مکمل فرما، اس کی قدم قدم پر امداد فرما۔ اللہ اس کو تعلیم سے تعاون سے آباد فرما، مبارکباد فرما۔ ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔